السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج ہم دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں ایک بہت کامن ایشو ہے جادو، نظر لگ جانا، جادو ہو جانا، یا کسی بھی قسم کے ایول افیکٹس آپ کہہ لیں، شیطانی اثرات جس کو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھا جائے تو ہمارے دین کے مطابق جو ہمارے دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کے مطابق سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور ایک آیت الکرسی، یہ تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں تو صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان خود کہہ گیا تھا کہ مجھے تم سے صرف آیت الکرسی ہے جو بچا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب ہمارے پاس کوئی جادو یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ جادو بہت ہی کوئی بڑی طاقتور قسم کی چیز ہے جو ہمارے اوپر ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا رب سے کے کلام یا رب کی بات سے بڑی وہ چیز نہیں ہے۔ رب ہی کی مخلوق ہیں، جنات بھی اور جادو بھی رب ہی کی بتائی ہوئی ایک تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو آزمائش کے طور پہ بھیجا تھا، اور بد لوگوں نے، کافر لوگوں نے اور کافر جنوں نے اس کو استعمال کیا اور اپنی آخرت خراب کی، اور اللہ کے بندوں نے کہا کہ ہم اس کفر کو نہیں کریں گے۔ جادو کفر تھا ایکچولی۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہمارے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر اللہ کی اجازت کے بغیر ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اجازت کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کب دور ہوتے ہیں؟ جب ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، جب ہم اذکار سے دور ہوتے ہیں۔ یہ اذکار کون سے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے؟ صبح اور شام کے۔ اس میں جو ایک مسنون شارٹ اور سب سے کم عمل ہے وہ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کو لازمی پڑھیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جب اس نے جادو کرنا چھوڑ دیا تو اس نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ جو لوگ نماز کے پابند تھے اور نماز کے بعد صبح اور ایک شام کو اذکار کیا کرتے تھے لازمی، جب ہم جادو کرنے کے لیے اب جنات کو اس کے پیچھے بھیجتے تھے تو جنات کو وہ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ کی بات سچی ہے، کہ اسی لیے اس نے جادو کرنا چھوڑ دیا تھا اور ایمان لے آیا تھا۔ اس نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، کہ جب آپ نماز اور ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، نماز ادا کیے رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں، تو ہم درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اس پردے کی وجہ سے وہ جنات ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جو تھے جب جادو کرنے کے لیے جنات جاتے تھے تو ان کو ان کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، مینز کہ وہ ان کا کہیں پہ تھوڑا سا گیپ آیا ہوتا تھا ذکر میں، جس کی وجہ سے وہ ان کی آواز سن لیتے تھے لیکن ان پہ جادو نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمارے اوپر جادو ہو جائے تو یہ چیز تو ثابت ہے کہ ہماری اپنی ہی غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ، اور نماز سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے، ورنہ وہ اثر نہیں کر سکتا۔ نماز کے ساتھ یہ اذکار بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور آیت الکرسی کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں نماز کے ساتھ۔ انشاءاللہ فتنوں کا دور ہے اور جادو بہت عام ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ عام ہے، آپ جادو سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ کے پاس جادو ہو چکا ہے تو بھی آپ ان دو صورتوں سے اور آیت الکرسی سے مدد لے سکتے ہیں، اور جس طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لے کے دکھائی تھی۔ آپ کو کہیں جانے کی، کسی مشکل عمل کو کرنے کی، کہیں پہ بہت پیسہ لگا کر اس کے حل کے لیے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، آپ کو وہ عمل کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ سورۃ الناس کو روز روز آپ 100 ٹائمز، یعنی کہ کثرت سے ایکسیس میں پڑھیں، سورۃ الناس کو روز 100 ٹائمز پڑھیں انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں جس میں فجر کی نماز وقت کے اندر اندر پڑھیں، اس کے وقت پہ ہی پڑھیں، اور فجر کی نماز لازمی پڑھیں۔ اس کی 2 سنتیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کی سب بھلائیوں سے بڑھ کے ہیں، جب اس کی سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو اس کے فرض کیا ہوں گے؟ قصوروار ہم خود ہیں کہ یہ چیزیں ہم پہ کیوں اثر کر گئیں۔ اب ہم اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہاں پہ اعوذ نہیں کہیں گے، اعوذ،
اور ناس کی نون پہ تھوڑا سا اسٹے کریں اور سین کی وصل دینی ہے، ناس، پتہ چلے کہ یہاں پہ سین بولی گئی ہے۔ ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، یو نہیں کہنا، یوسوس شارٹ ہے یہ، یوسوس فی صدور الناس، اس سو کو آپ لمبا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ صدور ان کہتے ہیں، نو، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یہاں پہ آپ جنات ہی کہتے ہیں، نو، من الجنت والناس۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹرانسلیشن سے ہم کیا چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو، مالک ہونے کو اور معبود ہونے کو بیان کیا ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی شان کو بیان کیا ہے، اور اپنے آپ کو رب کہا ہے۔ رب ہوتا ہے مالک، خالق اور مدبر، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور مالک ہے وہ ہمارا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہمارے اوپر اثر کر جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارے مالک کی اجازت ہو جاتی ہے، ہمارے الہ کی اجازت ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم اس کی عبادت سے دور ہوتے ہیں، اس سے دعاؤں میں دور ہوتے ہیں، اذکار میں دور ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو شیطان کے وسوسے آنے لگتے ہیں۔ یہ جو وسوسے ہیں یہ ہمیں برائی پر اکساتے ہیں، یا تو وہ شیطان ہمارے دل میں خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، یا لوگوں کے تھرو ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس صورت کا سہارا لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفات بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان خوب ذلیل ہوتا ہے، خوب ذلیل ہوتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ صورت جب آپ صحیح طرح سے پڑھیں تو بھی وہ آ جائے؟ کیا وہ نعوذ باللہ رب سے بڑھ کے ہے؟ نہیں، رب کی طاقت، رب کی قوت سب سے بڑھ کے ہے۔ اپنا یہ ایمان پہلے مضبوط کریں کہ سب سے زیادہ پاورفل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اچھا، اب یہ ہم نے دیکھ لیا، شارٹ سمری سی دیکھ لی۔ تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ شیطان جو ہے وہ نماز پڑھنے والے یا نیک لوگوں کو ہمیشہ نیکی کے تھرو ہی نماز سے دور کرے گا۔ اس کی کوشش ہوگی سب سے پہلے اٹیک کرنے کے لیے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں اس پہ اٹیک کروں، اور وہ ہوتی ہے نماز۔ وہ آپ کو نماز سے دور کرے گا۔ تو یہاں پہ بی کیئرفل، آپ نے اپنی نماز کو نہیں جانے دینا۔ وہ آپ کو نیکی کے بتا کے کام دوسرے تو نماز سے کھینچے گا، جیسے کہ کہے گا ماں باپ کا بہت حق ہے، ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو، وہ خوش ہو رہے ہیں تو نماز چھوڑ دو، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ یا اسی طرح رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ حقوق العباد نہیں دے رہے، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ سو وہ اس طریقے سے آپ کو نماز سے کھینچے گا۔ آپ نوٹ کیجئے گا، باقی کسی نیکی سے دور کرے نہ کرے، آپ کو نماز سے کھینچے گا تاکہ کسی طرح وہ آپ سے قریب آ سکے۔ آپ نے اپنی نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الفلق کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کوئی بھی کویسچن ہو کسی بھی قسم کا، کسی کا مسئلہ ہے، کوئی سویئر مسئلہ ہے تو اس کا بھی حل انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ آپ کامنٹ کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی ہیلپ کی جائے گی۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔